ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ میں نے مرد کو بیوی بچوں کی روٹی کی خاطر دوسروں سے خاموشی کے ساتھ گالیاں سنتے دیکھا ہے۔ بندہ عامل کے پاس جاتا ہے کہ کام نہیں چل رہا، اور عامل 20,000 لے کر اپنا کام چلا لیتا ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں، لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں۔ آپ کسی کو بھی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا تعلق روح سے جڑ جاتا ہے۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ جو انسان اپنے حصے کی روٹی بھی بانٹ دیتا ہے، اس کا رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جس دن تمہارا سب سے قریبی غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جانا تم اس دن انسان کو کھو چکے ہو۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں، ان سے دوری اختیار کرو اور خود لوٹ کے آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے۔ کیونکہ تمہاری قدر سے نہیں، پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو، وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئیں گے۔ ایک شخص کہنے لگا، بیٹیوں کے اتنے مسائل ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں۔ جواب دیا گیا، اللہ بھی بیٹی اس کو دیتا ہے جس کی وجہ سے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ آپ اس شخص کو کیا بدلو گے جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی؟ کچھ لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ انسان کو بولنے میں 2 سال لگ جاتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری عمر گزر جاتی ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ دولت کشادہ کرنی ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دل کشادہ کرنا ہو تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، اور اگر عزت کشادہ کرنی ہو تو دوسروں کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا ضروری ہے، زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ دنیا کے راز سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ آپ کی زندگی میں پرانے لوگوں کی قدر دلوانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ کسی کا دل مت دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ۔ اپنے حال پر افسوس کرنا اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی شکر گزاری ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا تمہارا پیچھا کر رہی ہو۔ بعض اوقات کسی کا اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اپنا درد اپنے تک ہی رکھیں، یہ لوگ صرف تماشا بناتے ہیں۔
گناہ زہر کی مانند ہے جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد ظاہر نہ کرو، کیونکہ وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں اور نہ احساس اور نہ ہی دل۔ رہنے کی بہترین جگہ میں ایک بہترین جگہ اپنی اوقات بھی ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی بھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ وقت کیسے گزرتا ہے آہٹ بھی نہیں ہوتی، آپ وہی کھڑے رہتے ہیں اور وہ گزر جاتا ہے، یا شاید آپ گزر جاتے ہیں۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانی کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا اور قناعت پسندی کی کمی ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی نہیں پیتے، کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی ہے بار بار آتی ہے اور نہ ہی لو۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ ہم محبت میں درختوں کی طرح ہیں، جہاں الگ جائیں وہیں مدتوں کھڑے رہتے ہیں۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ خدا نے یہ صفت عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو اولاد یاد رہتی ہے۔ ڈھونڈنا ہی ہے تو پرواہ کرنے والوں کو ڈھونڈو، استعمال کرنے والے تو خود ہی آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ بچپن کے دور میں کہیں دور ایک خاموشی ہوئی۔ میں نے کب سوچا تھا جوانی اتنی مشکل ہوگی۔ باتیں سب کرتے تھے، سمجھاتے تھے، بہلاتے تھے، ایک ایک کر کے سب بچھڑیں گے، دنیا ایسی ہوگی۔ جانتے ہو وہ تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ چھوٹے ہمیشہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔